پشاور خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں پیر کو پولیو ٹیموں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے جانے والی قانون نافذ کرنے والی پارٹی پر حملے میں ایک پولیس کانسٹیبل شہید اور شاہ زخمی ہو گئے۔ واقعہ ہنگو کی تحصیل تھل میں سکھ سین تھے مسیچے سے اننے والی ملک غیر رکھنے والی ملک غیر ویکسینیشن مہم کے پہلے دن پیش آیا۔ پولیو ٹیموں کی حفاظت کے لیے تعینات قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر رواں سال کا پہلا حملہ ہے۔ جب یہ ایک افسوسناک دن تھا جب یہ خبر پھیلی کہ لازوال آواز کی گلوکارہ عائشہ بھوسلے اپنے آسمانی ٹھکانے کو روانہ ہو گئی ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے جو VHS پر ہندوستانی فلموں اور آڈیو کیسٹوں پر پلے بڑھے ہیں، بھوسلے ایک خاندان کی طرح تھے۔ 18 کی دہائی میں کوئی بھی مہندی کا جشن زارہ ڈھول کی باجا گوریوں کے بغیر مکمل محسوس نہیں ہوتا تھا۔ چندہ ماما دور کے بغیر کوئی بچہ سونے کے لیے نہیں گیا، تم جو ہزارہ سال کے بغیر کوئی سالگرہ نہیں منائی جا سکتی تھی۔ اچھا جی، میں ہاری چلو کے بغیر کسی محبت کرنے والوں کا جگڑا واقع ختم نہیں ہوا کے ساتھ گٹھا کے سنگ کے بغیر کوئی سفر شروع نہیں ہوا۔ رومانس کا کوئی بھی لمحہ تم سے ملک کے ایسا لگا کے بغیر پورا نہیں تھا، اور یہ مان لیجئے کہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے کے بغیر کوئی شاور مکمل نہیں ہوا۔ چند مہینوں کی تاخیر اور آخری تاریخوں سے محروم ہونے کے بعد میرا لیاری آخر کار اپنا پریمیئر بنا رہا ہے۔ اس فلم کو بھارت کی دھندھر فلموں پر پاکستان کے رد عمل اور کراچی کے لیاری میں ان کی منفی تصویر کشی پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایگزیکٹو پروڈیوسر عائشہ امن نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ فلم لیاری کو اس کی لڑکیوں اور ان کی فٹ بال سے محبت کے ذریعے تلاش کرتی ہے، اور یو کے ایشین فلم فیسٹیول میں پریمیئر ہوگے۔ اسلام آباد، پاکستان نے پیر کو سال کی اپنی دوسری ملک کیئر پولیو ویکسینیشن مہم کا آغاز کیا، جس کا مقصد ملک بھر میں 5 سال سے کم عمر کے 5 ملین سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جانا ہے۔ مہم کے دوران، جو اصلاً اپریل تک جاری رہے گی، سے زیادہ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر اور اسلام آباد میں گھر گھر جا کر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہر بچے کو ویکسین لگائی جائے، بشمول انتہائی دور دراز اور زیادہ خطرہ والے علاقوں میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو صحافیوں کو بتایا کہ وہ پوپ لیو ایکسف کے بڑے پرستار نہیں ہیں، جب کیتھولک کے عالمی رہنما نے مشرق وسطی میں جنگ کے دوران امن کی درخواست کی تھی۔ 60 سال امریکی پوپ نے ہفتے کے روز عوامی طور پر رہنماؤں سے تشدد کو ختم کرنے کی التجا کی۔ سینٹ پیٹرز باسیلیکا میں عبادت گزاروں سے کہا، خود اور پیسے کی بت پرستی کے لیے کافی، طاقت کی نمائش کے لیے کافی، جنگ کے لیے کافی۔ وزارت خزانہ نے بتایا کہ وزیر خزانہ محمد اور نگزیب ورلڈ بینک گروپ اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کی بہار میٹنگز 26 میں شرکت کے لیے پیر کو واشنگٹن پہنچے۔ ایک بیان کے مطابق وزیر پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے اور اقتصادی ترجیحات کو آگے بڑھانے کے لیے عالمی مالیاتی رہنماؤں کے ساتھ اہم ملاقاتیں کرنے والے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا بینچ مارک انڈیکس سیشن میں انٹرا ڈے ٹریڈ کے دوران 67 پوائنٹس سے زیادہ گر گیا، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکے بندی کا حکم دیا۔ سیشن کے آغاز پر کوئی سے انڈیکس میں 5 سے زیادہ پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی، جو 6 سیکٹر نوٹ سیٹ 28 پر اپنے پچھلے بند ہونے کے بعد صبح 9:50 بجے کے قریب 6 کوئسٹ زیس کی انٹرا ڈے کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پشاور، خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں پیر کو پولیو ٹیموں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے جانے والی قانون نافذ کرنے والی پارٹی پر حملے میں ایک پولیس کانسٹیبل شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ ہنگو کی تحصیل تھل میں 7 سے 29 تک ملک کیئر ویکسینیشن مہم کے پہلے دن پیش آیا۔ جیسا کہ ہم اپنی توجہ ایران، امریکہ، اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تنازعات پر مرکوز کر رہے ہیں، تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ پاکستان ایک مختلف لیکن اتنے ہی تباہ کن بحران کے دہانے پر کھڑا ہے، جو جغرافیائی سیاست سے نہیں بلکہ اس کے دریاؤں اور آسمانوں سے بہتا ہے۔ موسم کی پیشین گوئیاں آنے والے مون سون سیزن میں، جو کہ صرف چند ہفتوں کے فاصلے پر ہے، غیر معمولی بارشوں کے معمول سے 23% زیادہ ہونے کے امکانات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ممکنہ طور پر 23 میں ایک بار پھر
بھاری سیلاب کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے اس سال ملک میں دوہرے بحران کے خدشے کو نمایاں کیا گیا ہے۔ جنگ سے معاشی دباؤ اور جولائی اگست میں شدید موسمی واقعات سے ہونے والی تباہی چنانچہ عالمی جنگ کے معاشی اثرات سے نکلنے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے پاکستان کو سیلاب کے انتظام پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کتنی جلدی اور کتنی دانش مندی سے ہو سکتا ہے۔ امریکی فوج نے کہا کہ وہ پیر کو ایران کی تمام بندرگاہوں کی ناکے بندی شروع کر دے گی، جبکہ پاکستان میں متحارب فریقوں کے درمیان مذاکرات میں کوئی معاہدہ نہ ہو سکا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلامی جمہوریہ کے اپنے جوہری عزائم کو ترک کرنے سے انکار کا الزام لگایا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا تھا کہ وہ اسٹریٹجک آبنائے ہرمز تجارتی راستے کی ناکے بندی کر دیں گے، جسے وہ تہران سے مکمل طور پر دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے نائب صدر جے ڈی وینس نے اتوار کو اسلام آباد میں ایرانی وفد کے ساتھ مذاکرات چھوڑ دیے۔